وعلى أصحابه الهادين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أولياء أمته الكاملين وعلماء ملته الراشدين المسترشدين وعلينا معهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أنيس الغريبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين بعد از حمد و صلات دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جملہ حاضرین و سامعین کی اس بادب حاضری کے صدقے میرا مالک دنیاوی اور اخروی فوز و فلاح کا اسے ضامن بنائے۔
برادران اسلام، سفر المظفر کی مناسبت سے آج اللہ تعالیٰ کے ان مقبول بندوں میں سے ایک عظیم اور مقبول شخصیت جنہوں نے ہمارے اس خطے کے اندر لوگوں کا تعلق کفر و الحاد سے توڑ کر رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ قائم کیا، لوگوں کے دلوں میں بتوں کی محبت نکال کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے دیپ جلائے، جنہوں نے علم ظاہری اور علم باطنی سے اپنی شخصیت کو منور اور روشن کر کے اس خطے کے لوگوں کو واصل باللہ کیا۔ وہ عظیم اور تاریخی شخصیت حضرت علی بن عثمان حجویری ثم الجلابی المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے علاقے جو بڑا مردم خیز خطہ ہے غزنی، اس کے ایک علاقے حجویر کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی مناسبت سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے، اور جلاب آپ کا ننیال کا علاقہ ہے، اسی شہر کے اندر اس مناسبت سے آپ کو جلابی کہتے ہیں۔ اور آپ کا سلسلہ نسب چند ہی واسطوں سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا ملتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور حالات زندگی کو جاننے کے لیے جو ہمارے پاس مستند ترین ذریعہ ہے وہ آپ کی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب ہے۔ کشف المحجوب کا معنی اور مراد یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب جو چھپے ہوئے خزانوں کو آشکار کرتی ہے، جو انسان کی نظروں سے اوجھل مسائل سے پردہ اٹھاتی ہے، جو پردوں میں پڑے ہوئے راز ہیں ان کو آشکار کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ آپ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے اگر کسی بندے سے اس کی گہرائی پوچھتے ہیں نا، تو وہ اگر دریا کی پہنائیوں میں نہیں اترا ہوا، اگر وہ دریا کے اس پانی کو اس نے خود جا کر اس کی تہہ میں پہنچ کر غوطہ زن ہو کر اس نے اس کو نہیں دیکھا ہوا، تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے سامنے اپنے خیال کا اظہار کرے گا بھی تو وہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن وہ بندہ جو دریا کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہوتا ہے، اس کو دریا کی گہرائی کا پتہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک عام مسلمان، عام ایماندار
اس سے اگر آپ پروردگار عالم کی معرفت کی کوئی بات کریں گے نا، اس بیچارے کو اس معرفت کا پتہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معرفت کے دریا میں غوطہ زن نہیں ہوا، وہ نہیں جانتا اللہ کی پہچان اور عرفان کا طریقہ کیا ہے، اسے نہیں پتا رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ ربط قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں اس کی اکثر مثال یوں دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہم سارے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے آئے ہیں۔ پروردگار عالم نے توفیق عطا فرمائی تو ہم اپنی جبین نیاز کو اس کی بارگاہ میں رکھیں گے، سارے رکھیں گے، مگر ہمارا سجدہ فقط نقل ہوگی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے محبین صادقین کی۔ ہم اپنا سر سجدے میں رکھ کے رب ذوالجلال کی تسبیحات بیان کریں گے، ہم رکوع کی حالت میں جا کر پروردگار عالم کی علو مرتبت کا ذکر کریں گے، اس کی حمد و ثنا اور اس کی توصیف و ثنا کا بیان کریں گے۔ مگر یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری غالب اکثریت حالت رکوع میں زبان سے تسبیحات پڑھ رہی ہو، لیکن ذہنی طور پر خدا جانے وہ کہاں پھر رہے ہوں۔ بہت سارے لوگ اس کیفیت میں ہوں گے کہ ان کا سر سجدے میں ہوگا، ان کی زبان سے تسبیحات نکل رہی ہوں گی، لیکن ان کا دماغ اور ان کی سوچ خدا جانے کہاں پھر رہی ہوگی۔ تو برادران عزیز وقار، مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی عام مسلمان سے رب ذوالجلال کی ذات کے بارے میں پوچھیں گے نا، اس کا جواب کوئی اور ہوگا۔ جب کسی عام مسلمان سے آپ سوال کریں گے، اس کی کیفیت کوئی اور ہوگی، لیکن جب آپ اس بندے سے پوچھیں گے نا جس کو رب ذوالجلال نے معرفت کا نور عطا فرمایا ہے، تو اس کا جواب کوئی اور ہوگا۔ برادران عزیز وقار، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ علم ظاہر حاصل کیا۔ میں نے آپ کو بتایا انہوں نے قرآن کے علوم سیکھے، حدیث طیبہ کا ذخیرہ حاصل کیا، فقہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ مقلد ہیں، فقہ حنفی کے آپ وقت کے امام ہیں، آپ نے تصوف اور آداب شریعت کو سیکھا ہے، اور سیکھنے کے بعد آپ حضرت ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ خود حسنی سید ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سے ہیں، نسبی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان اپنے سینے میں رکھتے ہیں، اور حضرت ابو الفضل خطلی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے آپ نور معرفت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو الفضل خطلی رحمت اللہ کے تعالیٰ وقت کے ایک جید عالم بھی ہیں، اور ایک رب ذوالجلال کا عرفان رکھنے والے ولی اللہ بھی ہیں، جنہوں نے حضرت باجزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت معروف کرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے یہ ولایت کا فیضان حاصل کیا تھا، اور چلتے چلتے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نور معرفت حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار کی بارگاہ سے لیا تھا، وہاں تک پہنچتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تک پہنچتے ہیں۔ گویا مرج البحرین شخصیتیں کہ نسبی اعتبار سے بھی حضرت علی المرتضیٰ کے علم ظاہر کے بھی وارث ہیں، اور حسبی اعتبار سے آپ کے علم باطن کے بھی وارث ہیں۔ یا رسول اللہ، علم ظاہر و علم باطن آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے، اور میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی اس بات کی جانب اشارہ کیا تھا، اور آپ کو عرض کیا تھا کہ ولایت لباس اتار دینے کا نام نہیں ہے، ولایت صرف تعویذ گنڈا کرنے کا نام نہیں ہے،
ولایت صرف کسی بزرگ کی اولاد ہونے کا نام نہیں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بھی فرماتے ہیں ہمارے دور کے اندر ولی اسے مانا جاتا ہے جو پہلے علوم القرآن سیکھتا ہے، علوم الحدیث سیکھتا ہے، علم فقہ سیکھتا ہے، تصوف اور شریعت کے آداب سیکھتا ہے، پھر کسی اہل دل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دل کو رب ذوالجلال کے عرفان اور معرفت کے نور سے منور کر لیتا ہے۔ اور یہ طریقہ اسلوب کوئی صوفیاء کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان کیے ہیں ان میں ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ سرکار قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، کتاب و حکمت سکھاتے بھی ہیں، ویزکیہم اور نور معرفت ڈال کر لوگوں کے سینوں کو پاک بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ جو تزکیہ نفس کا معاملہ ہے یہ انسان کے باطن کی صفائی کا معاملہ ہے، یہ اس علم ظاہر کے حصول کے بعد ایک مرحلہ ہے جو انسان کی زندگی میں یا بندہ مومن کی زندگی میں آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصدق سے اس امت کے اولیاء کو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا یہ حصہ ملتا ہے کہ جب وہ قرآن اور حدیث کے ظاہری علوم کو حاصل کرتے ہیں پھر رب ذوالجلال انہیں علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ من لدنا علما قرآن کے الفاظ ہیں کہ پھر ہم بندہ مومن کو اپنی بارگاہ خاص سے ایک علم عطا کرتے ہیں، اور وہ علم معرفت ہے، وہ نور معرفت ہے، وہ عرفان کا علم ہے۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اسی رستے کے مسافر ہیں جنہوں نے علم ظاہر کے حصول کے بعد حضرت ابو الفضل ختلی رحمت اللہ علیہ سے علم باطن حاصل کیا، اور پھر شیخ ہی نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے اب جاؤ، آپ نے بر صغیر کی سرزمین کو نور ایمان سے آباد کرنا ہے، آپ نے بر صغیر کے علاقے کو رب اور اس کے رسول کی محبت سے شاد کرنا ہے۔ آپ وہاں سے چلے اور غزنی سے نکل کر، افغانستان سے نکل کر، مردم خیز خطے سے نکل کر آپ نے راوی کے کنارے پہ ڈیرا لگایا جو جوگیوں کا علاقہ تھا، جہاں ہندو جوگی اپنے کرتب دکھاتے تھے اور لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے تھے، اپنے جادو کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے پپٹ بن کر چیزوں کو اڑاتے تھے۔ وہاں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آئے، ان ظالموں کے ظلم کو ختم کر کے اس دھرتی کے اندر اسلام اور ایمان کی شمع روشن کی ہے۔ اس وقت اس خطے کے باسیوں کی کیفیت تو یہ تھی، آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں، یہ سفر المظفر ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا عرس آنے والا ہے، صدیاں بیت گئیں، صدیاں، سال نہیں صدیاں بیت گئیں، آج بھی آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو دودھ کی سبیلیں ملیں گی۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ دودھ کی سبیلیں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ تو یہ اصل میں رب ذوالجلال کی بارگاہ سے وہ قبولیت ہے جس کی بنیاد پر یہ عمل آج بھی جاری ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ قیامت تک کے لیے جاری رہے گا، کہ اس زمانے کے اندر ہندو جوگی لوگوں پہ یوں ظلم کرتے تھے اپنے جادو کی بنیاد پہ کہ اگر صبح سویرے لوگ اپنے جانوروں کا دودھ دوتے نا، اپنی گائے کا دودھ دوہا، اپنی بھینس کا دودھ دوہا، اس کا ایک حصہ وہ نکال کر جوگی کی خدمت میں پیش کرتے، تب جا کے ان کے جانور دودھ دیتے۔ اگر وہ جوگی کو نہ ملتا تو اس کے جادو کی اثرات کی وجہ سے اگلے دن ان جانوروں کے تھنوں سے خون آتا تھا، جو ان کے انگاری اور مسٹائٹس کی بیماری ان کو پیدا ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی ایک خاتون حضرت داتا گنج بخش علی حجویری راوی کے کنارے پہ مسافر کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، اور ایک خاتون وہاں سے گزری، آپ نے اس کو آواز دی اور آپ نے اسے فرمایا میں ایک مسافر ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، یہ کھانے کی کوئی چیز اگر آپ کے پاس ہے تو آپ مجھے دیں۔ وہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور اس نے کہا آپ مجھے کوئی درویش منش آدمی لگتے ہیں، آپ مجھے کوئی اللہ والے نظر آ رہے ہیں، پر میری مجبوری ہے
میرے پاس دودھ موجود ہے جو میں آپ کو دے سکتی تھی، لیکن میں نے اگر آپ کو دے دیا اور ہندو جوگی کو نہ دیا تو میرے جانور دودھ کے بجائے اپنی کھیری سے کل خون بہائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی، یہ کھیریوں کے اندر آنے والا جو دودھ ہے نا، یہ جوگیوں کے جادو کے نتیجے میں نہیں آتا، یہ کسی ہندو کی اس ہندوانہ رسم کی وجہ سے نہیں آتا، یہ تو میرے پروردگار کی قدرت ہے کہ خون اور گوبر کے درمیان سے وہ دودھ عطا فرماتا ہے۔ یہ دینے والا تو میرا رب ہے، یہ عطاؤں کے دروازے کھولنے والا میرا پروردگار ہے۔ تو پریشان نہ ہو، تو اپنے رب قدیر پہ یقین رکھ، کوئی جوگی طرح کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس عورت نے آپ کو دودھ پیش کیا، اب اگلے دن اس کے جانوروں کی کھیریوں میں خون نہیں آیا، وہ صبح اٹھی، اس نے پھر وہ دودھ اٹھایا اور حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اس نے دوسرے لوگوں کو بتایا، اب اس کے ساتھ کے محلے دار بھی دودھ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کی بارگاہ میں لانے لگے، پر فرق دونوں میں یہ ہے کہ جوگی اس کو ذاتی استعمال میں لاتا، اللہ کے فقیر اور درویش کی بارگاہ میں جو کچھ آتا وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے فقیروں میں بانٹ دیتا تھا۔ وہ سرکار کی سنت کے مطابق جس طرح سرکار اصحاب صفا کو دودھ پلاتے تھے، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری بھی اپنی بارگاہ کے درویشوں اور فقیروں کو دودھ پلاتے تھے، اور رب کو وہ اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے جب بھی وہ موقع آئے گا حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کی بارگاہ میں آپ کو دودھ کی سبیلیں نظر آئیں گی۔ حضرات گرامی، ہندو جوگی تڑپنے لگے، پھڑکنے لگے کہ اب ان کی ساری کاروائیاں اور کارستانیاں تو برباد ہوتی جا رہی ہیں، اب ان کی خدمت میں آنے والا کوئی نہیں رہا، ان کو دودھ پیش کرنے والا کوئی نہیں رہا، تو انہوں نے حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کو تنگ کرنا شروع کر دیا، آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے بندے عجز و انکسار کا پیکر ہوتے ہیں، مگر اگر رب ذوالجلال کی عزت طاقت کا مسئلہ آئے، قدرت کے اظہار کا مسئلہ آئے، تو پھر رب قدیر کی عطا سے بخاری کی حدیث کے مطابق وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر وہ رب کی بارگاہ میں کچھ مانگ لیں تو رب ان کو ضرور عطا بھی فرما دیتا ہے۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ کسی چیز سے پناہ مانگیں تو رب انہیں پناہ بھی عطا کرتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری نے رب ذوالجلال کی مدد سے ان جوگیوں کو جو فضاؤں میں اڑنے والے تھے اپنے جوتوں اور کھڑاؤں سے زمین پہ اتارا اور ان کو ذلت اور رسوائی کو ان کا مقدر بنا دیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ جوگیوں کا نام و نشان مٹ گیا اور رب کعبہ نے اپنے بندے کو عظمتیں عطا فرمائیں، اور پورے خطے کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ کے تصدق سے لوگ ایمان قبول کرتے رہے، جوک در جوک اسلام کے دائرہ محبت میں داخل ہوتے رہے، اور یقیناً صرف ان کی ظاہری زندگی میں نہیں، قیامت تک کے لیے بہت سارے لوگوں کو حضرت گنج بخش علی اجویری کی وجہ سے دولت ایمان میسر آئے گی۔ یہ جو ان کی کتاب ہے نا کشف المحجوب، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے اگر کسی بندے کو ظاہری طور پر مرشد کامل میسر نہ آئے تو میری یہ کتاب اس بندے کے لیے مرشد کامل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ولایت کس کو کہتے ہیں، اور حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رب ذوالجلال کی بارگاہ کے کتنے مقبول آدمی ہیں، اور آپ پھر جانتے ہیں کہ علم اور عمل کی دنیا سے نکل کر معرفت اور عرفان کی دنیا میں پہنچنے تک، حتیٰ کہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بقول گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، ان کی زندگی ناقصوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے، نہ جاننے والوں کے لیے ایک شیخ کامل کی حیثیت رکھتی ہے، اور اگر کوئی شیخ کامل علم رکھنے والا، معرفت اور زہد و تقوی کا امین ان کی بارگاہ میں حاضر ہو تو حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کی شخصیت اور ذات اس کے لیے بھی راہبر و رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔
اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، جو مجھے یاد کرے گا نا میں اسے یاد کروں گا، جو میرا ذکر کرتا ہے، قرآن کے الفاظ بھی ہیں، جو مجھے یاد کرے گا میں اس کے چرچے کروا دوں گا، جو اپنی زندگی میری یاد میں بسر کر دے گا۔ آپ اولیاء کرام کو دیکھتے ہیں جو ہمارے اسلاف تھے، انہوں نے آبادیوں سے دور جا کے ڈیرے لگائے، شب و روز اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے گزارے۔ مالک کائنات نے ان کی سیرت کو بھی دوام عطا فرما دیا، ان کی شخصیت کو بھی دوام عطا فرما دیا۔ تو حضرات گرامی، ہمارے اس خطے کے لیے حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ رب ذوالجلال کا عرفان اور معرفت کا نور تقسیم کرنے والی ایک عظیم شخصیت تھے، جو صدیاں بیت جانے کے بعد بھی جن کا ذکر بھی باقی ہے، جن کی تعلیمات بھی باقی ہیں، جن کی محبت کی سوغات بھی باقی ہیں۔ دعا ہے مالک کائنات ہمیں اپنے محبوبوں کے ساتھ ہمیشہ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔